آلہ وصحبہ اجمعین اللہم افتح لنا بالخیر واختم لنا بالخیر واجعل عواقب امورنا كلها بالخیر صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین بحق لا الہ الا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وعلی آلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبی ربی جل اللہ ما لا الہ الا اللہ۔ عرض غلام فقیر ہے اب رحمت اللہ علیہ، داخل رحمت ہوں ہم سب، ذکر قبول ہو یہ رب لا حسبی ربی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ۔ امیر المومنین فاروق اعظم، امیر المومنین فاروق اعظم، امام العادل فاروق اعظم، امام فاروق سراج اہل جنت بھی لقب ہے، زہ فوز مبین فاروق اعظم، امیر فاروق امام العادلین۔ وہ داماد علی شیر خدا تھے، ہے ثابت بالیقین فاروق اعظم، امیر المومنین امام العادلین۔ فرید الدین حق گنج شکر کے تھے جد اولی فاروق اعظم، امیر امام مجدد الف ثانی کے بھی تھے جد، امام المؤمنین فاروق اعظم، امیر امام العادلین۔
غلام قادری رحمت اللہ علیہ، غلام قادری خواہاں ہے حق سے، فیوز عاشقی فاروق امیر المومنین امام المتعدلین اعظم، رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔ حاضرین کرام، قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کا یہ سلسلہ ہے، اور آج کی شب خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب المعروف فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر اور آپ کی شہادت کا مختصر ذکر ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بیک وقت کئی صفات، کئی شانیں، کئی خوبیاں عطا فرمائی تھی۔ ایک تو صحابیت خود بہت بڑی شان ہے، صحابی ہونا ہر غیر صحابی سے فضیلت رکھتا ہے، اور پھر نبی اکرم مغفر بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ داری کی نسبت، اور وہ اس طرح کہ آپ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین ہوئی، یعنی حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہوئی۔ یہ بڑی شان ہو گئی، ایک بڑی سعادت ہو گئی۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ جو نبی کی بیویاں ہیں وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں، یعنی ہم سب کی ماں ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک شان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو ملی، حضرت عائشہ صدیقہ کو، کہ وہ بھی مسلمانوں کی ماں بن گئی۔ ایک شان حضرت عمر بن خطاب کو ملی کہ یہ بھی ان کی بیٹی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی ایمان والوں کی ماں بن گئی۔ ایک ماں ہوتی ہے بندے کی سگی ماں، اس کی فضیلت اپنی جگہ ہے، ماں کی، باپ کی، تو قرآن گواہی دیتا ہے ماں باپ کے حق میں، اولاد کو حکم دیتا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ ان کی عزت کرو، ان کے سامنے اپنے کاندھے جھکاؤ عاجزی کے، یعنی عاجز بنو ان کے سامنے، اکڑ مت کرو، عاجز بنو، ان کے لیے دعا کرو، ان کے سامنے اف مت کرو،
انہیں جھڑکو مت. یہ تو حقیقی ماں باپ کے لیے اللہ نے فرما دیا قرآن میں. لیکن کیا کبھی ہم غور کرتے ہیں کہ یہ ہماری ماں، سگی ماں جو ہوتی ہے یہ تو ہے ہی، لیکن کیا یہ سگی ماں اس ماں کے برابر ہے جس کو اللہ نے قرآن میں ہماری مائیں بنایا ہے؟ نہیں ہے. ہماری ماں تو ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے. کیا یہ اس ماں کے برابر ہو سکتی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سب کی مائیں بنا دیا؟ نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ ان کو شرف ملا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کا. وہ بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑی سعادت ہے. وہ سعادت ہماری سگی ماؤں کو تو نہیں ملی، تو ان کا رتبہ ہماری ماؤں سے بڑھ کر ہے. ان ماؤں کا جن کو قرآن میں اللہ نے ماں بنایا ہے ہماری. چنانچہ ایک تو یہ شان ہے عمر بن خطاب کی کہ آپ کی صاحبزادی ہماری ماں ہے. ایک شان آپ کی یہ ہے کہ آپ خلیفہ ہیں، خلیفہ راشد، امیر المؤمنین ہیں، امام العادلین ہیں، عدل کرنے والے. اور یہ شان بھی بہت بڑی ہے، خلیفہ بن جانا. یہ تمام مسلمانوں کا خلیفہ ہوا نا، ہر ایمان والے کا خلیفہ ہو گیا. تو خلیفہ دوم ہونے کا شرف اللہ نے حضرت عمر بن خطاب کو عطا فرمایا. لقب آپ کا ہے فاروق. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آپ کو ملا ہے. اور آج کے بیان اور محفل کا جو عنوان ہے کہ حضرت عمر مراد رسول ہیں. مراد رسول کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اللہ سے مانگا دین اسلام میں آنے کے لیے، کیونکہ آپ اسلام میں داخل نہیں تھے، پہلے حالت کفر میں تھے اور ایک طرح سے آپ دشمنوں کی صف میں تھے، دشمنوں کے ساتھ تھے، جو اسلام کے دشمن، ایمان کے دشمن، پیغمبر اسلام کے دشمن. آپ ان کی طرح تھے، مگر اللہ تعالی نے آپ کو یہ عزت بخشی. وہ عزت کیسے ملی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی، اے اللہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے کسی ایک کو تو اسلام میں داخل فرما دے. عمر بن حشام کون؟ عمر بن خطاب کا ماموں. کون ماموں؟ ابو جہل. عمر بن خطاب کا ماموں تھا ابو جہل، وہ بھی دشمن تھا، اللہ کا دشمن، رسول کا دشمن، اسلام کا دشمن. تو وہ تو دشمن ہی رہا اور اسی دشمنی میں جہنم رسید ہو گیا. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا نام لیا وہ عمر بن خطاب کا تھا. وہ یہ ہیں جن کو اللہ نے شان بخش دی کہ یہ اسلام میں داخل ہو گئے. سوال، بہادر تھے، لوگ ان سے روب کھاتے تھے، روبدار شخصیت تھی. تو ان کا بڑا نام تھا وہاں قبیلے میں، قریش میں
بڑا ان کا دبدبا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت بخش دی کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور انقلاب آیا, کایا پلٹی. وہی عمر جو ایک دن معاذ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے ہوئے تھے, آپس میں فیصلہ ہوا تھا قریش میں کہ کون یہ کام کرے گا محمد کو قتل کرنے کا, تو عمر نے لیا تھا اپنے ذمے کہ میں کروں گا. تو نکل گئے تھے, مگر اللہ کو کچھ اور منظور تھا. اب یہ بات ہے نصیبوں والی, بندہ کچھ چاہے اللہ کچھ چاہے. تو جو بندہ چاہتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ پورا ہو, مگر جو اللہ چاہتا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے. تو اللہ کی مرضی ہوئی کہ یہ عمر جو میرے رسول کو قتل کرنے کی نیت سے گھر سے نکلا ہے, اس عمر کو ایسی سعادت بخش دی جائے کہ یہ دین اسلام میں داخل بھی ہو جائے اور ان کو ایک بلند مقام بھی حاصل ہو جائے. تو جب یہ گھر سے نکلے تو کسی نے ان کو پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں معاذ اللہ. اس نے کہا کہ تم محمد کو قتل کرنے کی بات تو بعد میں کرو, پہلے تو اپنی بہن کی خبر لو. تمہارا بہن اور بہنوئی وہ مسلمان ہو گئے. ان کو غصہ آیا, گئے ان کے گھر پر. گھر بند تھا, اندر سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی. بہن اور بہنوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. دروازہ کھٹکھٹایا, انہوں نے کھولا تو انہوں نے دیکھا کہ قرآن پڑھ رہے ہیں, تو سمجھ گئے کہ واقعی صحیح بات ہے. بہن سے پوچھا کہ کیا تم نے اسلام قبول کیا ہے؟ کہا. مارا ان کو. بہنوئی آئے نکل کر, ان کو بھی پکڑ لیا. اس وقت انہوں نے کہا, بہن نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے یہ قرآن ہے کیا جو ہم پڑھ رہے ہیں؟ کہا نہیں معلوم تو نہیں. کہا یہ قرآن ہے اللہ کا بھیجا ہوا کلام, مقدس کتاب ہے اللہ کی. کہا دکھاؤ. کہا نہیں دکھا تو نہیں سکتے, ہاتھ میں نہیں دے سکتے, کیونکہ آپ حالت کفر میں ہو, قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. آپ غسل کرو. غسل کیا, اب قرآن دیکھا تو جو قرآن کی آیت شریفہ کی تلاوت کرتے گئے تو باری تعالیٰ نے ان کے دل میں قرآن کا نور پیدا فرما دیا. یہ ایک آیا پلٹنا. اب یہ نکلے اس گھر سے اور اس گھر کی طرف چلے جہاں اللہ کے رسول تشریف فرما تھے. صحابہ کرام بھی موجود تھے وہاں. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان پر حضرت سید الشہداء حمزہ حضور کے چچا بن عبد المطلب باہر موجود تھے. دیکھا عمر آ رہے ہیں, تلوار بھی ہے ساتھ میں. تلواریں تو ہوتی تھی اس وقت ہر ایک کے پاس, وہ ایک ثقافت تھی, کلچر تھا کہ تلواریں رہتی تھی ساتھ میں. انہوں نے سمجھا کہ یہ بد نیت سے آ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ بد نیت سے آ رہے ہیں تو پھر ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں, دیکھتے ہیں کیا ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع مل گئی کہ عمر آ رہا ہے. حضور باہر تشریف لے آئے. جب یہ آگے آئے تو حضور نے فرمایا عمر کیا تم کو خیال نہیں آتا کچھ, تم کس ارادے سے آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول آج تو میں کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں, میرا دل اللہ نے پھیر دیا ہے. میرے دل میں اللہ نے اسلام, ایمان, قرآن اور پیغمبر اسلام کا نور داخل فرما دیا ہے. میں کلمہ پڑھتا ہوں, بس کلمہ پڑھا
اور سب نے نعرہ بلند کیا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ وہ دن تھا کہ حضرت عمر کی دنیا بدلی۔ اب وہی عمر جو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں ساتھ ساتھ چلنے لگے، غزوات میں حصہ لیا، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے خسر بن گئے، ان کی بیٹی سے حضور نے نکاح بھی کر لیا۔ اور حدیث پاک میں ان کے بارے میں بڑی بشارت ہے جو اللہ کے رسول نے دی ہے۔ فرمایا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، یعنی اب شان ایسی ہو گئی۔ اس سے یہ ایک بات معلوم ہوئی، کیا؟ کہ اللہ تعالی صفات کو بدلنے والا ہے، تقدیر اللہ کی ہے، مگر قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ اللہ مٹا دیتا ہے جسے چاہتا ہے، یعنی تقدیر میں سے اللہ جسے چاہے تو مٹا بھی دے، ویثبت اور ثابت بھی رکھے۔ وعندہ ام الکتاب، اس کے پاس ہے ام الکتاب، لوح محفوظ اس کے پاس ہے۔ یعنی اگر اللہ کا فضل بندے کی طرف ہو جائے تو کافر بھی مسلمان ہو جائے، صاحب ایمان بن جائے، بات ہے نصیب کی۔ اور کایا کبھی بھی پلٹ سکتی، کوئی بندہ سالہ سال کافر رہے تو ایک دن آ سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے، مرد ہو یا عورت۔ اور یہ سلسلہ تو اس وقت سے جاری ہے، آج تک جاری ہے۔ جسے اللہ چاہتا ہے کفر سے اسلام میں لے آتا ہے۔ ہدایت کا دینا اللہ کا کام ہے۔ قرآن مجید کی آیت شریفہ ہے من یہد اللہ فہو المہتد۔ یاد رکھیں اس بات کو، جسے اللہ ہدایت دے بس وہی ہدایت پر آئے۔ کس کا فرمان ہے؟ اللہ کا۔ من یہد اللہ، جسے اللہ ہدایت دے، فہو المہتد، وہی ہدایت پائے۔ ومن یضلل، اور جسے وہ گمراہ چھوڑ دے، فلن تجد لہ ولیا مرشدا، تو اس کے لیے ولی مرشد نہیں پائے گا۔ قرآن مجید کی آیت شریفہ، گویا فیصلہ ہو گیا کہ اگر ہدایت نصیب میں ہے تو آج بھی ہو سکتی ہے، آج نہیں تو کل ہو سکتی ہے، کل نہیں تو پرسوں ہو سکتی ہے، صبح نہیں تو شام کو ہو سکتی ہے، شام نہیں تو رات کو ہو سکتی ہے، کبھی بھی ہو سکتی ہے، اور نہیں تو نہیں ہوگی۔ تبلیغ اپنی جگہ، واعظ اپنی جگہ، رشد و ہدایت اپنی جگہ، یہ سب بتانا ہے، ہدایت دینا نہیں ہے، ہدایت کا راستہ دکھانا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، دعا ہے نا، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہدایت کر۔ تو لوگ، علماء، صوفیاء، اولیاء، انبیاء، صحابہ، اہل بیت، یہ تو راستہ دکھاتے ہی رہے ہیں اور علماء دکھاتے رہیں گے، مگر ہدایت دینا علماء کا کام نہیں ہے، پیر و مرشد کا بھی کام نہیں ہدایت دینا۔ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ علماء کا کام، پیر و مرشد کا کام ہدایت کا راستہ دکھانا ہے۔ جیسے کوئی آپ کو یہ کہے بھائی یہ راستہ جا رہا ہے فلاں علاقے کی طرف، اب آپ کی مرضی ہے، چلنا ہے تو جاؤ ورنہ نہ جاؤ۔ وہ تو صرف راستہ بتا رہا ہے آپ کو، بھائی یہ ہے راستہ، یہ جا رہا ہے، اچھا ٹھیک ہے، جائیں گے تو جائیں گے، نہیں تو نہیں جائیں گے۔ اب اللہ چاہے گا تو چلا جائے گا، نہیں تو نہیں جائے گا۔ عمر بن خطاب کے لیے جو اللہ کے رسول نے دعا مانگی کہ یا اللہ عمر بن حشام، ابو جہل
یا عمر بن خطاب ان کو تو ہدایت دے دے, اسلام کا راستہ دکھا دے. تو ابو جہل کے حق میں تو قبول نہیں ہوئی. سمجھ رہے بات؟ میں کیا کروں اور آپ کیا کریں؟ کوئی کیا کرے بتاؤ بھائی. دونوں ہی حالت کفر میں تھے نا, ابو جہل بھی تھا, عمر بھی تھے. تو ابو جہل کو بھی وہی تبلیغ ہو رہی تھی جو حضرت عمر کے سامنے ہو رہی تھی. سمجھ رہے آپ اس بات کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ارشاد, دعوت, تبلیغ, واعظ, نصیحت فرماتے رہے ہوں گے وہ تو سب کے لیے ہوگی نا. ابو جہل کے لیے بھی تھی مگر ہدایت نہیں ملی. اتنی بڑی مثال, اس سے بڑی مثال کیا ہوگی؟ آج اگر کوئی کہے ارے فلاں عالم بھی دیکھو اس کو ہدایت نہیں دے سکا, ارے فلاں مرشد بھی تو اس کو راستے پہ نہیں لا سکا, تو کیا عالم اور مرشد نبی سے بڑھ کر ہے؟ سمجھ رہے نا بات کو آپ؟ ذہن میں آ رہی نا یہ بات, عقل میں آ رہی؟ کیا عالم, کیا فاضل, کیا مرشد, کیا پیر, کیا نبی سے بڑھ کر ہوتا ہے, رسول سے بڑھ کر ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول, اللہ کے نبی وہاں خود موجود تھے اور ان کو ہدایت فرما رہے تھے, یعنی کہ تبلیغ کر رہے تھے. مگر اللہ کی طرف سے اگر نصیب میں نہیں تھا تو ابو جہل کو ہدایت نہیں ملی, ایمان نہیں لایا نا. اور تو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا, حقیقی سگا چچا ابی لہب, جس کے نام سے سورہ لہب شائع ہو گئی, نازل ہو گئی قرآن مجید میں, آخری پارے میں ہے نا, تبت یدا ابی لہب وتب, ہاتھ ٹوٹ جائیں ابی لہب کے اور ہلاک ہو جائے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. میں تو نہیں کہہ رہا. کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ کے چچا کے لیے. اور کس وقت فرما رہا ہے اللہ؟ جب چچا موجود تھا. لیکن اگر نصیب میں ہدایت نہیں ہے نا تو وہ اس سورت کے نازل ہونے کو جھٹلا نہ سکا. بھائی ایک تو یہ ہوتا ہے نا بندہ ضد میں آ جائے, کہا اچھا میرے لیے نازل ہوئی ہے سورہ کہ میں ہلاک ہو جاؤں, میرے ہاتھ ٹوٹ جائیں کیونکہ میں مسلمان نہیں ہوں, اچھا میں مسلمان ہو جاتا ہوں. سمجھ رہے ہیں بات کو آپ؟ جس کو کہتے ہیں ضد بازی. اچھا میرے لیے کہتے ہو تم ایسا, چلو اب میں تمہیں کر کے دکھاتا ہوں. سمجھو بات کو میری. کسی بندے کو آپ کوئی بات بولو اور اس کو غصہ دلا دو, وہ کہا اچھا میرے لیے بات بول لو, چلو میں پھر تمہیں کر کے دکھاتا ہوں بیٹا, دیکھو کیسے کرتا ہوں, ہے نا. تو جب یہ سورہ نازل ہوئی تو ابی لہب تو موجود تھا. وہ یہ نہ کہہ سکے کہ اچھا میری مذمت میں نازل ہوئی ہے سورہ, چلو میں مسلمان ہو کے دکھاتا ہوں. نہیں دکھا سکا کیونکہ نصیب میں نہیں تھا, نہیں ہوا, جہنم میں چلا گیا. بیوی بھی چلی گئی, بیوی بھی اس کے ساتھ تھی. یہ مثال بتا رہا ہوں آپ کو. ابو جہل دعا تو مانگی تھی حضور نے مگر اللہ کی طرف سے منظور نہیں تھا, اس کے حق میں نہیں ہوا. مگر عمر بن خطاب کے حق میں منظور ہو گئی, دعا مقبول ہو گئی. اللہ کو منظور تھا ہدایت دینا. تو میں نے جو آیت شریفہ پڑھی نا, من یهد اللہ فهو المہتد ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا, جسے اللہ دے وہی ہدایت پر آئے اور جسے وہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی ولی مرشد نہیں پائے گا. یہ تو اللہ فرما رہا ہے, جس کا مطلب یہ ہوا کہ ولی ہو, مرشد ہو, عالم ہو, فاضل ہو, کامل ہو, صوفی ہو, کوئی کچھ کر نہیں سکتا اگر نصیب میں نہیں ہے. تو راستہ دکھا سکتا ہے, نیت کسی کی ہے, آ جاؤ راستے پر. جب نیت ہو جائے گی تو ہو سکتا اللہ مہربان ہو جائے, نیت ہی نہیں ہوگی تو نہیں ہو سکتا. تو عمر بن خطاب مسلمان ہو گئے. اب حضرت عمر بن خطاب کا یہ فرمان ہے کہ جب میں کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا
تو میرے مسلمان ہونے کی خوشی میں جتنے مسلمان حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں موجود تھے، انہوں نے اتنے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ اس کو مکہ کے سب لوگوں نے سن لیا، گونج گئی آواز. جتنے لوگ بیٹھے تھے نا، خوشی میں، خوشی ہوتی ہے نا تو پھر آواز بھی ایسی نکلتی ہے، چاہے وہ سبحان اللہ کی ہو، چاہے وہ نعرہ تکبیر کی ہو، دل سے نکلتی ہے نا، وہ زبردستی تھوڑی نکلتی. تو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو دل سے نعرہ بلند کیا. عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ مکہ میں نعرے کی آواز سنی گئی کہ بھئی ایسا نعرہ لگا ہے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. اب یہ کہتے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، گزارش کی، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ سوال تھا. کس کا؟ عمر بن خطاب کا. یا رسول اللہ کیا ہم حق پر ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں بالکل ہیں، 100% ہے، یعنی حق پر تو ہے، اللہ کا دین حق ہے، قرآن حق ہے، رسول حق ہے، تو ہم حق پر ہیں. تو حضرت عمر بن خطاب نے جواب میں عرض کیا کہ اگر ہم حق پر ہیں تو پھر میری ایک گزارش ہے کہ پھر ہم اپنے آپ کو چھپائیں کیوں؟ یہ سوال اس لیے کیا کہ اس وقت تک کفار کا غلبہ تھا، جس کو کہتے ہیں نا کہ اکثریت، اقلیت اور اکثریت. مسلمان اقلیت میں تھے اور کافر اکثریت میں تھے، تبھی تو ہجرت ہوئی تھی مکہ سے. اگر اکثریت ہوتی مسلمانوں کی تو کون نکال سکتا تھا، مگر چونکہ اکثریت نہیں تھی، اقلیت میں تھے مسلمان، اور کافر اور مشرک اکثریت میں تھے، تو وہ ظلم بھی کرتے تھے، تنگ بھی کرتے تھے، تشدد بھی کرتے تھے، تمسخر بھی اڑاتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. قرآن نے سب بتایا. اسی لیے ایک جگہ قرآن نے فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تمہارے پاس کوئی کافر بیٹھا ہو اور وہ دین کا مذاق اڑائے تو تم اس وقت ان کے پاس سے اٹھ جاؤ. یعنی ان کو تم مار نہیں سکتے، اگر تو ان کے ساتھ بیٹھ کر گناہگار مت بنو، اٹھ جاؤ، اور جب وہ کسی اور کام میں مشغول ہو پھر بھلے بیٹھ جانا. مطلب یہ تھا کہ اس وقت دین کی برائی بیٹھ کر مت سنو، ان کے پاس مذاق اڑا رہے ہو تو ان کے ساتھ بیٹھ کر شامل مت ہو جاؤ مذاق میں، کیونکہ کانوں سے سننا بھی گناہ ہو جاتا ہے. گناہ کو سننا وہ بھی گناہ ہو جائے گا، گناہ پر بولنا وہ بھی گناہ ہو جائے گا، اور گناہ پر خاموش رہنا گناہ ہو جائے گا. تو ہٹ جاؤ وہاں سے، تم اٹھ جاؤ. تو اکثریت تھی کافروں کی. تو شروع میں جس کو ہم کہتے ہیں اوائل اسلام، ابتداء اسلام، جو مسلمان ہوتا تھا اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا تھا. اسلام کا ایک اصول یہ بھی ہے، کیونکہ اسلام کا تعلق اصل میں دل سے، زبان سے نہیں. بڑی اہم بات ہے. زبان تو صرف ساتھ دیتی ہے دل کا، اصل چیز ہے قلب. نیت نام ہے دل کی نیت کا. دیکھیں ہم نماز میں نیت کرتے ہیں نا، 2 رکعت نماز فجر واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ کعبہ شریف کی طرف پیچھے امام کے، ہے نا نیت، زبان سے کہہ دیتے ہیں. اگر کوئی نہ کہے تو ہو جائے گی نماز، کیونکہ کہنا شرط نہیں ہے، اللہ کے رسول سے کہنا ثابت نہیں ہے، الفاظ زبان سے ادا کرنا ثابت نہیں ہے. اصل چیز ہے ارادہ، کہ تم کچھ بھی نہ کہو، ایک لفظ نہ بولو منہ سے، مگر نیت کر لو، نیت 2 رکعت نماز واسطے اللہ کے منہ کعبہ، یعنی دل میں نیت بتا رہا ہوں میں، جس کی آواز نکلی نہیں بالکل، نہ کسی نے سنی نہ تم نے سنی، نیت کر لی تو نیت ہو گئی. کیوں ہوئی؟ زبان سے تو ہلی نہیں تمہاری، اس لیے ہوئی کہ اعتبار زبان کا نہیں ہے، اعتبار دل کا ہے. اگر دل مسلمان نہیں
علامہ اقبال کا شعر ہے، زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان نے کہہ بھی دیا، یعنی زبان سے تم کہہ دو لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، جب تک دل ساتھ نہ ہو. زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. سمجھ گئے آپ بات؟ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا فائدہ، دل اگر مسلمان نہیں، نظر اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو اب یہ معلوم ہو گئی بات کہ اصل اعتبار تو ہے دل کا. تو اسلام نے ایک اجازت دی ہے. کیا اجازت دی ہے؟ کہ اگر کوئی مسلمان ہو جاتا ہے اور کسی خطرے کی وجہ سے اپنے آپ کا اسلام ظاہر نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں، وہ مسلمان کہلائے گا. کیوں؟ کہ وہ دل سے مسلمان ہے، دکھاوے کا نہیں ہے. یعنی اس کا اسلام قبول ہو جائے گا کیونکہ اس نے دل سے اسلام قبول کر لیا ہے. اور اگر زبان سے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہہ دیا نا زبان سے، دل سے نہیں کہا، مسلمان نہیں ہوگا. آپ کہیں گے کیسے؟ تو بھائی منافق جو تھے انہوں نے تو زبان سے کہا تھا نا. جو منافقین تھے وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے مدینہ شریف میں. مکہ میں کافروں کی اکثریت تھی تو مدینہ میں منافقین کی اکثریت تھی. تو مدینہ طیبہ میں جو منافقین تھے وہ کلمہ بھی پڑھ رہے تھے، وہ نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، وہ روزے بھی رکھ رہے تھے، مگر وہ اندر سے کافر تھے. وہ صرف بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ سب کر رہے تھے. تو اللہ نے ان کو مسلمان نہیں مانا، بلکہ قرآن مجید میں آیت نازل فرما دی کہ منافقین جو ہیں وہ جہنم کے نچلے طبقے میں پھینکے جائیں گے. کیوں؟ کہ یہ دھوکہ دینے والے. ایک تو وہ ہے نا جو بھائی کھلے عام کہہ رہا بھائی میں مسلمان نہیں ہوں، بس ٹھیک ہے جاؤ تم جانو تمہارا کام جانو. ایک دھوکہ دے رہا ہے میں مسلمان ہوں اور اندر سے ہے ہی نہیں مسلمان. تو یہ زیادہ شدید بات ہے، یہ زیادہ خراب بات ہے. اسی لیے دھوکہ دینا منع کیا گیا ہے مسلمان کو کہ آپ کسی کے ساتھ کچھ بھلائی کر سکتے ہو تو کر لو، نہیں کر سکتے تو معذرت کر لو. دھوکہ مت دینا، اسلام میں جائز نہیں ہے. دھوکہ دہی بہت بڑا گناہ ہے. دھوکہ دینا کسی کو، یعنی جھوٹ بول کے نہیں، صاف بات کرو بھائی، ہے نا، سیدھی بات کرو بس، ہاں یا نہ، یا کفر یا اسلام، بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے، ورنہ تو نفاق ہو گیا، منافقت ہوگی. تو منافقین جو تھے وہ تو اندر سے منافق تھے. اب آپ دیکھیں، آپ واقعہ موجود ہے. عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا. وہ صرف منافق نہیں، منافقوں کا لیڈر. بیٹا اس کا مسلمان ہو گیا، عبداللہ نام تھا ان کا بھی. جب باپ فوت ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باپ میرا فوت ہو گیا، مر گیا، میں تو مسلمان ہوں، آپ نماز جنازہ پڑھا دیں، اللہ کرے بخش دے اس کو اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے کیونکہ آپ تو رحمت العالمین ہیں نا. آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں. نماز جنازہ پڑھانے کے تیار ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، نہیں اے اللہ کے رسول، اگر یہ مر جائیں تو نہ ان کی نماز جنازہ پڑھنا، نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہونا. آیت نازل فرما دیا کہ اللہ کو منظور نہیں ہے بات. منافق منافق ہے، دفع کرو اس کو. تو اصول بن گیا. اب اصول یہی ہے کہ اگر کوئی ایسا وقت آ جاتا ہے کہ کوئی اپنے اسلام کو ڈر کے مارے ظاہر نہیں کرتا،
مگر اندر سے مسلمان ہے، پکا سچا ٹھوک بجا کے مسلمان ہے وہ، تو اللہ کو قبول ہے. کسی کے سامنے بھلے نہ اپنے آپ کو ڈسکلوز کرے مگر مسلمان کہلائے گا. اور اگر دل کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی اقرار کر لیا تو سبحان اللہ، سونے پہ سہاگا. اب حضرت عمر بن خطاب کی بات ہو رہی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم ہیں تو حق پر، مگر ہم اپنے آپ کو خفیہ رکھ رہے ہیں، چھپا رہے ہیں، ظاہر نہیں کر رہے ہیں اپنے اسلام کو، اور ڈر رہے ہیں لوگ. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہم حق پر ہیں تو کیوں نہ ہم اب اعلان کر دیں کہ جس کو مسلمان ہونا آ جائے مسلمان، اور کسی کو جنگ کرنی تو بھلے کرے ہم سے، ہم علی الاعلان مسلمان ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ پھر ہم صفے بنا کر وہاں سے نکلے اس گھر سے. ایک صف میں حضرت حمزہ حضور کے چچا تھے، سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسری صف میں عمر بن خطاب کہتے ہیں میں تھا. اور نکل کے ہم صفوں کی شکل میں لائن بنا کر مسجد حرام میں کعبہ شریف میں داخل ہو گئے. وہاں کفار بیٹھے ہوئے تھے قریش کے، بڑے بڑے ترم خان، کیونکہ قریش میں بڑے بڑے ترم خان ہوتے تھے نا وہاں، جس کو کہتے ہیں رئیس، وڈیرے، قبیلے قریش کے. قبیلے قریش میں بڑے بڑے وڈیرے ہوتے تھے. وڈیروں کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سردار، جن کے سامنے کوئی سر نہ اٹھائے ڈر کے مارے. پیسہ ان کے پاس، قبیلہ ان کا بڑا مضبوط، طاقت ان کے پاس، روب ان کا، تو کوئی ان کے سامنے کچھ بول نہیں سکتا تھا. وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں مسجد حرام میں. تو جب انہوں نے دیکھا حضرت حمزہ کو اور حضرت عمر بن خطاب کو کہ مسلمانوں کی صفیں ان کے ساتھ ہیں، یہ اکیلے نہیں آ رہے، ان کے ساتھ تو لوگ ہیں، تو ان کو دیکھ کر خیال آ گیا، دکھ ہوا کہ ہاں آج یہ اسلام جو ہے نا علی الاعلان ہونے والا ہے اب تو. تو جب آ گئے اور وہاں انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہے کوئی کہ جو ہم سے جنگ کرنا چاہتا ہو، ہم مسلمان ہیں. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں بیوہ ہو جائے یا بچے کسی کوئی چاہتا ہے یتیم ہو جائیں تو آئے ہمارے ساتھ جنگ کرے، ہم تیار ہیں اس کے لیے، مگر ہم اسلام کو چھپائیں گے نہیں. اعلان کر کے اب کہیں گے. چنانچہ اس وقت جب یہ اعلان ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شان میں یہ فرمایا کہ عمر تم فاروق ہو، تمہارے ذریعے فرق ہو گیا ہے کفر میں اور اسلام میں. فاروق کا معنی فرق کرنے والا، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے فاروق اعظم، کہ عمر تمہارے ذریعے اللہ نے ایک طرف کفر کو کر دیا ہے، ایک طرف اسلام کو کر دیا، تم کو وجہ بنا دیا، ذریعہ بنا دیا. چنانچہ یہ وہ عمر فاروق اعظم ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کئی شانیں ہیں آپ کی، رشتہ داری، قرابت، پھر ایک آپ کی رشتہ داری حضرت مولا علی سے بھی ہے. آپ نے ابھی منقبت پڑھی نا، وہ داماد علی شیر خدا تھے، امیر المؤمنین فاروق اعظم. سید مرشدی جدی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی منقبت پڑھی آپ نے نا ابھی، ہے نا. امیر المؤمنین فاروق اعظم، امام العادلین فاروق اعظم. تو اس میں کون سا شعر آیا؟ وہ داماد علی شیر خدا تھے. تو حضرت علی کے آپ داماد تھے، نبی پاک کے آپ سسر تھے، کیونکہ حضرت علی کی ایک بیٹی آپ کے نکاح میں آئی تھی، ام کلثوم اس کا نام تھا، وہ آپ کی زوجہ تھی عمر بن خطاب کی. تو آپ کو ادھر بھی رشتہ تھا، ادھر بھی رشتہ تھا، اور صحابی بھی تھے اور پھر خلیفہ بھی ہوئے. اور خلیفہ اس طرح ہوئے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال با کمال ہونے والا تھا تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ فرما لیا
کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے. تو عبد الرحمن بن عوف صحابی تھے اور عشرہ مبشرہ میں سے. ان کو بلا کر اور فرمایا کہ عمر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, خلیفہ کے بارے میں, خلیفہ ہونے کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ وہ تو اس سے بھی بڑھ کر کچھ ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں, ان کی شان ایسی ہے, ان کے اندر ایسی خوبیاں ہیں کہ وہ خلیفہ ہو سکتے ہیں. جتنا کہ آپ ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں اس سے بھی بڑھ کر ہو سکتے ہیں. پھر حضرت ابوبکر صدیق نے عثمان غنی کو بلا کر ان سے بھی پوچھا, انہوں نے بھی ایسا ہی کہا کہ ہاں ان کی شان ایسی ہے کہ آپ ان کو منصب خلافت دے سکتے ہیں اپنے بعد. چنانچہ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے اعلان فرما دیا اور آپ کو منتخب کر لیا گیا کہ آپ ابوبکر صدیق کے بعد خلیفہ ہوں گے. رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام, علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام. وبارک وسلم علیہ. اب مختصر شہادت کا واقعہ بیان کرتا ہوں. بخاری شریف میں ہے, حدیث شریف کی کتاب ہے نا صحیح بخاری شریف, کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دعا مانگی تھی. ایک دعا تو اللہ کے رسول نے مانگی تھی, وہ آپ نے سن لی کہ ابو جہل, عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب دونوں میں سے کسی کو, اللہ تو اسلام کی نعمت عطا فرما. عمر بن خطاب ہو گئے مسلمان. اب ایک دعا حضرت عمر نے مانگی مسلمان ہونے کے بعد. وہ یہ دعا مانگی, اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلی کا, یا اللہ مجھے اپنی راہ میں, اپنے راستے میں شہادت عطا فرما. بخاری شریف کی حدیث میں, یعنی دعا خود مانگ لی عمر بن خطاب نے, تو سمجھو کہ وہ دعا قبول ہو رہی کہ یا اللہ مجھے تو اپنے راستے میں شہادت نصیب کرنا. وجعل موتی فی بلدی رسولک, اور میری موت اپنے رسول کے شہر میں کرنا, میری موت وہاں ہو. تو یہ دونوں باتیں آپ کی پوری ہو گئی. کس طرح کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا, وہ آتش پرست تھا. آتش پرستوں کو ہم کہتے ہیں مجوسی, قرآن میں بھی ان کا لفظ ہے مجوس. تو وہ آتش پرست ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, فارس کے رہنے والے ہوتے ہیں, اصل میں ایران کے. پارسی ہم ان کو عرف عام میں کہتے ہیں, پارسی. تو آتش پرست کہلاتے ہیں. ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ آگ کی پوجا کرتے ہیں, ہندو بتوں کی پوجا کرتے ہیں, پارسی آگ کو پوجتے ہیں. ان کے ہاں گھر میں بھی آگ جلتی ہوگی تو کوئی حرج نہیں ہے, ان کے عبادت خانے میں آگ جلتی رہتی 24 گھنٹے. یہ جو صدر کا علاقہ ہے نا, ایمپریس مارکیٹ کا, ہم چھوٹے تھے بچپن میں تو گزرتے ہوئے دیکھتے تھے کہ عبادت خانہ تھا پارسیوں کا. آج بھی ہے, ایمپریس مارکیٹ سے آپ اس طرف جانے کے لیے رخ کریں تو مل جاتا ہے. تو 24 گھنٹے آتش قدا جلتا رہتا ہے. تو مجوسی غلام تھا, اس کا نام تھا ابو لولو. اس نے عمر بن خطاب کی بارگاہ میں شکایت کی, کیونکہ آپ خلیفہ تھے. شکایت یہ کی کہ میرے جو آقا ہیں, مالک میرے مغیرہ بن شعبہ, وہ مجھ سے روزانہ 4 درہم وصول کرتے ہیں, تو آپ میری سفارش کرا کے ذرا کمی کرا دیجئے کہ وہ مجھ سے کم وصول کریں. تو آپ نے فرمایا کہ تم کیا کام کرتے ہو, تم غلام ہو تو کیا کام کرتے ہو, ان کا کیا کام جانتے ہو؟ تو کہا میں لوہار ہوں اور بڑھئی کا کام بھی جانتا ہوں, یعنی دونوں کام جانتا ہوں, جیسے کہ ویلڈنگ بھی کر سکتا ہوں اور کارپینٹر بھی ہوں, میں دونوں کام جانتا ہوں. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تم جب یہ دونوں کام جانتے ہو تو پھر 4 درہم جو ہے وہ صحیح ہے, کوئی زیادہ نہیں ہے, دے دیا کرو. وہ ناراض ہو گیا. حضرت عمر نے اس کو بلایا اور پوچھا کہ تم پن چکی بھی بنانا جانتے ہو؟ تو کہا جانتا ہوں, ہوا سے چلتی نا پن چکی,
اس نے کہا جانتا ہوں. عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس سے فرمایا کہ پھر تم ایسا کرو کہ ایسی چکی تیار کرو جو ہوا سے چلے. تو اس نے کہا ہاں میں تیار کر دوں گا. تنزن کا طنز کے طور پر کہ میں تو اچھی چکی تیار کروں گا. تو آپ کو شک تو ہو گیا کہ یہ ناراض ہو کر جا رہا ہے اور کہہ کر جا رہا ہے کہ میں تو اچھی چکی تیار کروں گا, تو یہ لگ رہا ہے کہ کچھ دل میں غلط ارادہ ٹھان کے جا رہا ہے. چنانچہ وہی ہوا. اس نے خنجر لیا, اس کو دھار لگائی, اس کو زہر میں بجھایا اور اپنے پاس رکھ لیا. اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لا رہے تھے اور تکبیر تحریمہ آپ پہلے فرماتے تھے اور لوگوں کو حکم دیتے تھے صفیں سیدھی کرو آپ. یہ سن کر یہ ابو لولو جو تھا وہاں موجود تھا, وہ بھی بالکل آپ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا صف میں تاکہ وار کرنے میں آسانی ہو. اس کے بعد جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے ارادہ کر لیا, کھڑے ہو گئے, تو اس نے آپ پر حملہ کیا اور جس سے آپ گر پڑے. اس کے بعد اس نے نمازیوں نے جب پکڑنے کی کوشش کی تو انہوں نے نمازیوں پر بھی اس نے حملہ کیا اور تقریباً 13 لوگوں کو اس نے زخمی کر دیا. وہ زخمی ہو گئے, جن میں سے بعد میں 6 افراد کا انتقال بھی ہو گیا اسی حملے کی وجہ سے. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 26 ذی الحجہ تاریخ تھی جو آپ زخمی ہوئے, اور پھر آپ حیات رہے مگر زخمی تھے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یکم محرم کو آپ نے مقام شہادت حاصل کی, یعنی آپ شہید ہو گئے. تو یہ آپ کی شہادت کی مختصر بات میں نے کی ہے. 26 ذی الحجہ 23 ہجری کو آپ زخمی ہوئے اور 3 دن کے بعد 10 سال 6 مہینہ خلافت کا کام آپ نے کیا, امور خلافت, یعنی 10 سال آپ خلیفہ رہے. آپ کے عہد میں کئی شہر فتح ہوئے, بہت سے محکمے قائم ہوئے, عدل آپ کا شیوا تھا, انصاف آپ کا شیوا تھا, اور سادہ, یعنی کہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں آپ کا ایک واقعہ درج کیا ہے. واقعہ درج کیا ہے کہ جمعہ کے لیے آپ کو آنے میں دیر ہو گئی, حالانکہ خلیفہ ہیں آپ. جمعہ پڑھانے کے لیے, خطبہ دینے کے لیے آنے میں دیر ہو گئی, لوگ انتظار کر رہے تھے. تو آپ جب تشریف لائے تو آپ نے آ کے معذرت کی کہ معاف کرنا مجھے دیر ہو گئی. کیوں دیر ہوئی؟ کہا میرا کرتا خراب ہو گیا تھا, کرتا میرا ایک ہی تھا, اس کو دھویا پھر اس کے بعد پہن کے آیا ہوں. یہ تھے خلیفہ. کہا کرتا میرے پاس ایک ہی تھا یہ, اور وہ خراب ہو گیا تھا, گندا ہو گیا تھا, تو جمعہ پڑھانا تھا, میں نے اس کو دھویا, دھونے کے بعد اس کو پھر پہن کر پھر آیا ہوں اسی کو, اس لیے دیر ہو گئی. ایسے خلیفہ آپ کہاں ملیں گے؟ ایسے حکمران آپ کہاں ملیں گے؟ بتاؤ. چور ڈاکو تو مل جائیں گے آپ کو یہاں, حرام خور تو مل جائیں گے حکمران, دھوکہ باز تو مل جائیں گے, مگر کیا ایسے خلیفہ ملیں گے؟ کل آپ ذکر سن رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق کا, سن رہے تھے نا, وہ بھی خلیفہ تھے. جب ان کا انتقال ہوا حضرت ابوبکر صدیق کا, تو آپ کے پاس کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا, آپ کو اپنے پہننے کے لباس میں دفن کیا گیا. کہاں ملیں گے ایسے خلیفہ؟ بتاؤ آپ. مثال دے رہا ہوں نا آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی, کہ آپ کے استعمال کے کپڑوں میں آپ کو دفن کیا گیا, کفن کا کپڑا نہیں تھا. اور عمر بن خطاب سادہ خلیفہ, سادگی والے, یہ تھی. تو ایسے خلیفہ اگر ہوتے تو پھر کیا بات تھی آج بھی, یا ایسے حکمران ہوتے تو کیا بات تھی. اسی لیے تو معاشرے کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, آوے کا ہوا, اس لیے تو بگڑا ہوا ہے کہ لوگوں کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ بس یہ ہمارا لیڈر ہے, بھائی یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کیسا ہے,
کیا اس کا طور طریقہ ہے، کیا اس کی نیت ہے، کیا اس کے عزائم ہیں، یہ کون دیکھتا ہے؟ بس صرف دیوانے ہو جاتے ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین، ببرکتی رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔ والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا سلام، سلام فاروقی کے 2 اشعار پیش کرتے ہیں۔ پیارے فاروق اعظم پہلا، پیارے ان کی آل مکرم، جن کی عزت تھے کرتے فرشتے صدا، ان کی شان معظم پہلا، پیارے فاروق ان کی آل مکرم، نام سے جن کے شیطان تھا بھاگتا۔ یہ حدیث پاک ہے جس کو شعر میں بیان کیا والد ماجد نے۔ حدیث پاک یہ ہے کہ عمر وہ ہیں کہ جن کو دیکھ کر شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جس راستے سے عمر گزرتے ہیں حضور نے فرمایا شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ نام سے جن کے شیطان تھا بھاگتا، ایسے روبے مجسم ہیلا، پیارے ان کی آل مکرم، سبحان اللہ۔ علمی قادری رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقد، علمی قادری با ادب سب کہیں پیارے فاروق ان کی آل مخلصانہ ہو جو نعرہ یا عمر، یہ بھی والد ماجد کے اشعار ہے۔ مخلصانہ ہو جو نعرہ یا عمر، وہ بنے گا قوت قلب و جگر، ہے عمر کا نام ایسا با اثر، ہوتے ہیں مرعوب سب جن و بشر، درہ فاروق کی آواز سے، درہ کوڑا، درہ فاروق کی آواز سے کانپتے تھے ساکنان بحر و بر، قادری علمی سلام با ادب، تم صدا پڑھتے رہو فاروق پر، سلطان کربلا کو سلطان کربلا امت کے پیشوا کو رحمت خدا کی شاہ شہیدہ کی روح پر، ملت کے مقتدا کو ہمارا سلطان کر امت کے پڑھ کر درود ادب سے غلام حزین تو کہہ سلطان کر
نے کربلا امت کے پیشوا کو یا حسین ابن علی آپ کے سر کا آمین یا اللہ آپ کے آپ کے صبر و رضا فتح و ظفر کا صدقہ آپ کی عشق و محبت کی نظر یا امین اللہم یا رب العالمین. قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی میں آج خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہوا اور آپ کی مختصر شہادت کا مختصر ذکر بھی ہوا، منقبت خوانی بھی ہوئی، سلام بھی ہوا. اللہ قبول فرمائے. کل کی محفل میں انشاءاللہ خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان بن عفان المعروف عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوگا اور ان کی شہادت کا تذکرہ ہوگا مختصر. اللہ کل کی حاضری قبول فرمائے، نصیب فرمائے. نیاز حسینی کے لیے خادمین حاضر ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تعاون خیر کی توفیق عطا کرے. مجھ گناہگار کے صحت کے لیے، عائشہ شوکت اور گھر والوں کے لیے، اسکول کے اسٹاف کے لیے، شاہد صاحب کے اسپتال میں بین داخل ہیں ان کے شفا کے لیے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وعلی آلہ وصحبہ. یا اللہ یا رحیم یا رحمان. سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، درود شریف، نظر نیاز تمام بیان قرآن حدیث کی روشنی میں قبول فرما. یا اللہ جو کچھ پیش کیا حضور نبی کریم رحمت العالمین شافی المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر فرما. صحابہ کرام، اہل بیت عظام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین رضی اللہ عنہ اجمعین کی بارگاہ میں نظر فرما. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما. ہمارے تمام مرشدان پاک کی ارواح کو ثواب، سب کے نام اعمال میں اجر و ثواب داخل. اے اللہ بے روزگاروں کو حلال رزق عطا کر، ملازمت کاروبار میں کامیابی عطا کر، رزق میں برکت اور خیر عطا کر، فراخی اور کشادگی عطا کر. مجھ گناہگار سمیت جہاں جہاں جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے. موذی مہلک بیماری اور وبا سے بچا. اسپتالوں میں جو گھروں میں مریض ہیں ان کو شفا عطا کر. جو بے اولاد ہیں ان کو تندرست اولاد عطا کر. نیک اور تندرست اولاد نرینہ عطا کر. اور جو بچے بچیاں ہیں ان کے گھروں کو آباد کر. سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ کے صدقے میں ہر بچے اور بچی کے گھر کو جلد سے جلد آباد فرما. آمین. یا اللہ سب کی تمنا، مرادیں، حاجات پوری فرما. بقیہ جو مجالس ہیں ہم کو ان میں حاضری کی توفیق عطا کر.
جو حضرات روزانہ کی محفل میں اپنی طرف سے نظر و نیاز میں حصہ لے رہے ہیں، یا اللہ ان کو برکت عطا کر، ان کو اجر عطا کر. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب. لا الہ